اور بیان ہی شیخ اکبر کا یہی نقطہ نظر ہے۔ شیخ وحدت الوجود تو کہتے نہیں ہیں، وجود واحد کہتے ہیں۔ جب وجود واحد کی بات کرتے ہیں تو یہی مثال لے کے آتے ہیں کہ شیشہ ہے اور اس کے اندر صورتوں کا ظہور ہے۔ اصل صورت یہ جو چیز ہے وہ باہر ہے، وہ شیشے میں ایک اپنا عکس دیکھ رہی ہے۔ شیشے کا اور اس شے کا کوئی تعلق نہیں ہے، ان کے درمیان مطلب ان کا کوئی اتصال بھی نہیں ہے۔ شیشے میں تو صرف اس کا عکس ہے۔ تو وجود واحد جو ہے وہ یہ ہے کہ اشیاء کا جو عکس ہے وہ شیشے میں ظاہر ہو گیا۔ دوسرا کہتے ہیں اس میں سب سے بڑا علم ہے کہ جی العلم تابع للمعلوم، کہ علم معلوم کے تابع ہے، اور یہ واقعی ہی بہت بڑا علم ہے، مطلب یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ اتنی بڑی بات ہے کہ شیخ اکبر نے فتوحات مکیہ کے حوالے سے کہا کہ اگر اس پوری کتاب میں صرف ایک جملہ لکھ دیتا کہ علم معلوم کے تابع ہے تو مجھے یہ پوری 10,000 صفحے لکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ اتنا بڑا جملہ ہے، ہم ان سے ایگری کرتے ہیں۔ اور جس طرح سے انہوں نے یہ آگے لے کے آئے ہیں کہ اس قرآن کی آیت سے جو نہیں ہے، شیخ نے اس کو جوڑا ہے کہ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، ہم اس سے بھی ایگری کرتے ہیں، بالکل یہ اسی طرح سے بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابن العربی فاؤنڈیشن میں خوش آمدید۔ اپنی فصوص الحکم سیریز کی شرح میں ایک نئی شرح کے ساتھ آج حاضر ہیں۔ آج کی ہماری شرح ہے اور اس کا مقدمہ ہے بیسیکلی محمود غراب کی۔ یہ شرح انہوں نے 1405 ہجری میں یعنی کہ سن 1985 میں لکھی ہے، بڑا بالکل قریب ہے، ہمارے دور کے ہیں، ابھی کچھ سال پہلے ہی ان کا انتقال ہوا ہے۔ تو لیکن اس شرح میں جو سب سے اہم بات ہے ایک تو یہ کہ انہوں نے شرح صرف شیخ کے کلام سے کی، مطلب کمال ہے یہ کہ شیخ اکبر کے کلام سے ہی شرح کرنے کی کوشش کی ہے، کوئی اور چیز نہیں ڈالی، نہ کسی شارح کو پوچھا ہے، نہ کسی شارح کی کوئی اصطلاح ڈالی ہے۔ اور یہ سب سے ایک ضروری بات اور اہم بات ہے کہ چلو کسی نے تو شیخ کے کلام سے بھی شیخ فصوص کی شرح کرنے کی کوشش کی، لیکن اس سے بھی اہم بات وہ یہ ہے کہ انہوں نے شرح کرتے کرتے اس کے مقدمے میں فصوص کی نسبت ہی شیخ اکبر سے جدا کر دی، اور اس بات پہ زور دیا یا یہ مقدمہ قائم کیا کہ فصوص شیخ اکبر کی کتاب نہیں ہے۔ اکثر جگہ پہ یہ فصوص کی شرح میں جب فتوحات کے پیراگراف لا رہے ہیں تو وہ بعض اوقات تو شرح میں لا رہے ہیں اور بعض اوقات ان دونوں کے تضاد دکھاتے ہوئے لا رہے ہیں، دیکھیں جی فصوص میں یہ بات ہے، فتوحات میں یہ بات ہے، یا دیگر کتابوں میں یہ بات ہے۔ تو اس حوالے سے انہوں نے ایک پورا مقدمہ کھڑا کرنے کی کوشش کی کہ فصوص شیخ اکبر کی کتاب نہیں ہے۔ ہم نے جب 2015 میں اپنی کتاب فصوص الحکم کا اردو ترجمہ شائع کیا تو ان کے تمام اعتراضات کا اپنی کتاب فصوص الحکم کے مقدمے میں بالتفصیل جواب دیا۔ آج بھی وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، بلکہ میں کوشش کروں گا کہ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں وہ لگا دوں نیچے، تاکہ اگر کسی بندے نے ہمارے وہ اعتراضات کا جواب ان کا پڑھنا ہے تو وہ بھی پڑھ لے اور اس کو پتہ چل جائے کہ اعتراضات ہیں کیا۔ اچھا ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ فصوص کے مقدمے میں کیا کہتے ہیں جی۔ کہتے ہیں کہ اس کتاب کا نام شیخ اکبر کی کسی کتاب میں نہیں آیا، ہاں شیخ ملک بن ابو بکر بن ایوب المظفر کو جو اجازت نامہ لکھا گیا ہے اس میں اس کا کتاب آ گیا، اس کا نام آ گیا، اور وہ جو ہے 632 ہجری میں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ جی دیوان میں بھی اس کا نام ہے۔ کہتے ہیں اگر ہم ان دو چیزوں کو دیکھیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ شیخ کی کتاب ہے اور شیخ نے اس کو سن 627 ہجری میں لکھا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ فصوص الحکم میں شیخ نے اپنی باقی کتابوں کے نام بھی لکھے ہیں، مطلب تنزلات موصلیہ کا فصوص میں نام ہے، فتوحات مکیہ کا فصوص میں نام ہے، اور تجلیات کتاب التجلیات کا فصوص میں نام ہے۔ اچھا پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ بے شک فصوص شیخ نے آخر میں لکھی ہے، لیکن یہ سب سے آخری کتاب نہیں ہے، اس کے بعد شیخ نے فتوحات مکیہ جو بالکل آخر میں نقل ہوئی ہے وہ اس کے بعد نقل ہوئی ہے، تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو یہ آخری کتاب آپ اس کو نہیں کہہ سکتے۔ آگے انہوں نے یہ ایک مقدمہ اٹھانے کی کوشش کی ہے، دیکھیں جی فلاں کتابیں جو ہیں وہ ان کے شیخ اکبر کے ہاتھ کے لکھے مخطوطات دستیاب ہیں۔ اب کہتے ہیں کتاب فتوحات مکیہ کا دستیاب ہے، کتاب ہدیت کا، کتاب التراجم کا، ازل کا، ایام شان کا، دیوان شیخ اکبر کا، کتاب الجلالہ کا، حلیۃ الابدال کا، مقام قربہ کا، کتاب التدبیرات الالہیہ کا، تراجم کا، تجلیات کا، تنزلات موصلیہ کا، کتاب الیاء کا، یہ انہوں نے پھر لمبی تفصیل دی ہے، کتاب المحجہ البیضاء کا۔
اچھا یہ جو انہوں نے تفصیل دی ہے نا، یہ بھی بات ساری ادھوری ہے، کیونکہ ہمارے پاس ان تمام کتابوں کے مینوسکرپٹس مخطوطات موجود ہیں، اور ان میں سے اکثر کتابوں کے وہ شیخ کے ہاتھ کے لکھے نسخے نہیں ہیں، بلکہ اس کاتب کا رسم الخط ہی شیخ سے اتنا ملتا جلتا تھا کہ وہ دیکھنے میں اس طرح لگتا ہے کہ شیخ کا۔ تو شیخ کے ہاتھ کے لکھے نسخے اس میں سے آدھیوں کے بھی موجود نہیں ہیں۔ ہاں باقی آپ کہہ سکتے ہیں کہ سماعات اور وہ ساری چیزیں ہیں، لیکن جس طرح سے انہوں نے کی، ظاہری بات ہے اس دور میں اتنی تحقیق بھی نہیں تھی، اور انہوں نے تمام مخطوطات تو دیکھے نہیں ہوں گے، اور اگر کچھ دیکھے بھی ہوں گے تو جس بندے کو مخطوطات سے زیادہ شناسائی نہ ہو یا وہ نہ ہو تو وہ نہیں کر سکتا، یا اگر انہوں نے عثمان یحییٰ پہ بھروسہ کیا ہے تو عثمان یحییٰ کے حوالے سے شاید یہ معلومات دی ہیں، تو اس وجہ سے بھی یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ تو خیر جو بھی ہے، تو یہ انہوں نے ایک مقدمہ اٹھایا کہ جی اتنی کتابوں کے مل گئی ہیں تو فصوص کا کیوں نہیں ملا شیخ اکبر کے ہاتھ کا لکھن اس کا۔ پھر آپ نے وہ اپنا دوسرا مقدمہ اٹھایا کہ جی اگر یہ شیخ کی کلام ہے اور شیخ کا کلام جو ہے کشف سے ہے، تو پھر آپ کا تو پھر اس کتاب کا دیگر کتابوں سے تعارض کیوں ہے، مطلب دونوں میں متضاد باتیں کیوں ہیں، کہ فتوحات میں شیخ کچھ اور کہہ رہے ہیں، فصوص میں کچھ اور کہہ رہے ہیں، مطلب یہ پھر کہتے ہیں کہ اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ شیخ کی کتاب نہیں ہے۔ تو یہ ایک انہوں نے مقدمہ اٹھایا۔ یہ ساری باتوں کے جواب ہم اپنے اس مقدمے میں دے چکے ہیں، آپ اس کو پڑھ لیں۔ اچھا پھر کہتے ہیں کہ جی محمود غراب کہتے ہیں کہ جب میں نے اس کا انالیسز کیا، اس کتاب کا مطلب اس کو کھنگالا اردو میں آپ کہہ لیں، تو یہ مجھے اس میں 3 بڑے بڑے علوم ملے ہیں، اور یہ جو 3 بڑے علوم یہ کہہ رہے ہیں، ان میں سے 2 ہمارے نزدیک جو نہیں اصول ہیں، اور یہ وہ اصول ہیں کہ جن پر تمام شارحین ایک جیسی بات ہی کرتے ہیں، ان کی بات ڈیفرنٹ ہے۔ کہتے ہیں کہ جی سب سے پہلا جو ہے وہ وحدت الوجود، وحدت الوجود کے بارے میں کہتے ہیں انہ سبحانہ هو الظاہر فی المظاہر، کہ حق تعالیٰ ہی تمام مظاہر میں وجود سے ظاہر ہے، اور اس کی قریب ترین مثال جو ہے وہ شیشے کی مثال، شیشے اور اس میں ظاہر صورتوں کی مثال ہے۔ اور بیان ہی شیخ اکبر کا یہی نقطہ نظر ہے۔ شیخ وحدت الوجود تو کہتے نہیں ہیں، وجود واحد کہتے ہیں۔ جب وجود واحد کی بات کرتے ہیں تو یہی مثال لے کے آتے ہیں کہ شیشہ ہے اور اس کے اندر صورتوں کا ظہور ہے، اصل صورت یہ جو چیز ہے وہ باہر ہے، وہ شیشے میں ایک اپنا عکس دیکھ رہی ہے، شیشے کا اور اس شے کا کوئی تعلق نہیں ہے ان کے درمیان، مطلب ان کا کوئی اتصال بھی نہیں ہے، شیشے میں تو صرف اس کا عکس ہے۔ تو وجود واحد جو ہے وہ یہ ہے کہ اشیاء کا جو عکس ہے وہ شیشے میں ظاہر ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا اس میں علم ہے، ٹھیک ہے ہم ایگری کرتے ہیں۔ دوسرا کہتے ہیں اس میں سب سے بڑا علم ہے کہ جی العلم تابع للمعلوم، کہ علم معلوم کے تابع ہے، اور یہ واقعی ہی بہت بڑا علم ہے، مطلب یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ اتنی بڑی بات ہے کہ شیخ اکبر نے فتوحات مکیہ کے حوالے سے کہا کہ اگر اس پوری کتاب میں صرف ایک جملہ لکھ دیتا کہ علم معلوم کے تابع ہے، تو مجھے یہ پوری 10,000 صفحے لکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ اتنا بڑا جملہ ہے، ہم ان سے ایگری کرتے ہیں۔ اور جس طرح سے انہوں نے یہ آگے لے کے آئے ہیں کہ اس قرآن کی آیت سے جو نہیں ہے شیخ نے اس کو جوڑا ہے کہ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، ہم اس سے بھی ایگری کرتے ہیں، بالکل یہ اسی طرح سے بات ہے۔ اچھا تیسرا جو انہوں نے بڑی علم اس بارے میں کہا، وہ کہا کہ جی شمول الرحمہ و عدم سرمدت العذاب، کہ رحمت کا عام ہونا اور عذاب کا دائمی نہ ہونا، یہ اس کو بڑی بات لے کر آئے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اس قول سے بھی ہے کہ الرحمن علی العرش استویٰ، اور ایک یہ کہ ورحمتی وسعت کل شیء، تو جو رحمت کے وسیع ہونے کے حوالے سے بات ہے یہ ایک بڑا اصول ہے، ٹھیک ہے ہم اس سے ایگری کرتے ہیں۔ لیکن جو عدم سرمدت العذاب ہے وہ اسی کے اندر ہے، وہ ایک علیحدہ سے اس کی ڈیفینیشن نہیں بنے گی۔ فرماتے ہیں کہ فصوص کا قاری یہ 3 علوم ہی بار بار اس میں ریپیٹڈلی دیکھے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بات تو ان کی ٹھیک ہے، لیکن عین ثابتہ کدھر گئی؟ تو یہ عین ثابتہ جو ہے وہ دوسرے علم میں ہے، مطلب جو بڑی اصول میں ہے کہ علم معلوم کے تابع ہے، تو یہاں پر معلوم ہے عین ثابتہ ہے، تو اس وجہ سے وہ ساری جتنی دفعہ بھی شیخ عین ثابتہ لے کے آئیں گے وہ اس اصل کے تحت آ جائے گی، اور جتنی دفعہ بھی شیخ عذاب اور رحمت کی بات کریں گے تو اس اصل کے تحت آ جائے گی، اور جتنی دفعہ بھی شیخ وجود اور اس کے مظاہر کی بات کریں گے تو وہ پہلی اصل کے تحت آ جائے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی مقدمے آج تک میں نے پڑھے ہیں، مختصر ترین اور جامع ترین یہ مقدمہ ہے، اور فصوص کا بالکل ایک انالیسز ہے، کوئی لمبی چوڑی تو بات ہی نہیں ہے، بس سادہ سی 3 چیزیں ہیں، 3 چیزیں آپ سمجھ لیں، لیکن ٹھیک سمجھ لیں تو آپ کے لیے بڑی آسانی ہے پھر۔ اچھا آگے کہتے ہیں کہ شرع کے حوالے سے جو ہر نبی سے شیخ نے کسی حکمت کو جوڑا ہے، تو میں اس حوالے سے وہ بات کروں گا کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کھولی ہے، میں اپنے حساب سے اس کی مناسبت جو نہیں ہے وہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔
اور میں اس حوالے سے اللہ تعالیٰ سے توفیق کا طالب ہوں، اور میں یہ بھی گمان کرتا ہوں کہ میں شیخ کی مراد کے مطابق ہی بتاؤں. مطلب انہوں نے تو شارحین کی کوئی چیز ہی نقل نہیں کی نا. انہوں نے تو نہیں کہا کہ سید الدین کنوی نے یہ لکھ دیا تو یہ ہے، یا کیسے نے لکھا. کہا جی ٹھیک ہے جو بھی ہے میں اپنے حساب سے آپ کو بتاؤں گا، تو اس سے آپ ایگری بھی کر سکتے ہیں، ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں، اس پہ خیر ابھی ہم نے تفصیل سے نہیں دیکھا ہوا، لیکن یہ ان کا مقدمہ ہی چل رہا ہے. آگے فرماتے ہیں کہ جی اس کی شروحات 100 سے زائد شروحات ہیں جو مطبوع ہیں پرنٹڈ فارم میں، عربی فارسی میں فصوص کی 100 سے زیادہ شروحات ہیں. اور کہتے ہیں کہ جی میں جب اپنی شرح میں چیزیں ڈسکس کروں گا تو میں 3 شروحات کو دیکھوں گا. سب سے پہلی شرح کون سی ہے جی؟ ملا عبد الرحمن جامی کی 898 ہجری جن کی وفات ہے. کہتے ہیں جب میں لے کر آؤں گا تو میں ان کو دیکھوں گا. اس کے بعد میں خلیفہ بالی افندی 960 ہجری وفات کو دیکھوں گا، ان کی شرح کو دیکھوں گا. اور میں تیسری شرح دیکھوں گا عارف باللہ عبد الغنی النابلسی 1143 ہجری. جب بھی میں کسی مسئلے میں کو ڈسکس کروں گا کہ پرانے شارحین نے کیا بات کی ہے تو میں صرف ان 3 کو کروں گا. اچھا دیکھیں آپ کس طرح انہوں نے محی الدین الجندی کو بھی نکال دیا، کاشانی کو بھی نکال دیا، کیسری کو بھی نکال دیا، باقی ساروں کو بھی نکال دیا، صرف ان 3 کو اٹھایا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ مولانا جامی کو دیکھیں گے تو وہ پہلے سارے ہی آگے ہیں، کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے اب، کیونکہ انہوں نے سب سے جمع کر کے لکھی ہے. بالی زادہ افندی کو دیکھیں گے تو وہ ایک منفرد شرح ہے. منفرد اس حیثیت میں ہے کہ انہوں نے اپنا نقطہ نظر بیان کیا. انہوں نے بھی ان کی طرح پہلے شارحین کو جو ہے ان کو اہمیت نہیں دی، بلکہ جس طرح سے سمجھا ہے اس طرح سے سمجھایا ہے. تو جامی میں شارحین آگے، افندی میں ایک علیحدہ سے نقطہ نظر آگے، اور تیسرے ہیں جناب عبد الغنی النابلسی. عبد الغنی النابلسی کی اہمیت یہ ہے کہ عبد الغنی النابلسی شارحین کو بھی لے کے چلتے ہیں اور پھر اپنے طور پر فتوحات سے بڑی کثرت سے چیزیں نقل کرتے ہیں. تو اس حوالے سے یہ محمود غراب جو ہیں وہ تینوں کو مطلب اس پوری سمجھ لیں اس روایت کو ہی ان 3 شارحین سے دیکھ رہے ہیں، اور یہ ان کے مطلب ایک اختصار بھی ہے اور جامعیت بھی ہے. تو یہ بھی ایک ان کا اچھا کام ہے. اچھا کہتے ہیں کہ جب میں ان شارحین کی باتیں ڈسکس کروں گا تو پھر شیخ کی باتیں بھی لے کے آؤں گا، شیخ کیا کہتے ہیں، اور پھر یہاں پر ہمیں پتہ چلے گا کہ کون سا شارح جو ہے وہ شیخ کے قریب ہے، شیخ سے قریب ہے یا شیخ سے دور ہے. تو ہماری اس ویڈیو سیریز کا مطلب بھی یہی ہے کہ جب ہم شارحین کی باتیں لے کر آئیں گے تو ہم بھی شیخ کی باتیں لے کر آئیں گے، کیونکہ اصل شیخ ہیں. کوئی شارح جو ہے وہ اتھارٹی نہیں ہے، وہ صرف اپنی فہم کی حد تک ایک اتھارٹی ہے، اس کی بات مانی بھی جا سکتی ہے اور چھوڑی بھی جا سکتی ہے. تو انہوں نے بھی وہی نقطہ نظر اپنایا ہے. باقی انہوں نے کہا کہ جی میں دکتور ابو العلا العفیفی ان کی بات کو اہمیت نہیں دیتا، وہ فلسفے کے بندے تھے، یہ کشف کا مقام ہے، کہاں فلسفہ کہاں کشف. تو مطلب وہ فلسفے میں جو بھی کچھ بھی لکھتے رہے، شیخ کا اس سے کوئی تعلق بنتا نہیں ہے، تو اس وجہ سے میں نے ان کو پھر چھوڑ ہی دیا. اینڈ میں اپنے مقدمے میں یہ لے کر آئے ہیں کہ جی دیکھیں کہ یہ شارحین بھی جو ہیں یہ شیخ کی بات پوری طرح سے تو نہیں مان رہے نا، بات تو وہ پھر اپنی کر رہے ہیں، شرح کرتے کرتے وہ بیچ میں کوئی نہ کوئی اپنا نقطہ چھوڑ ہی جاتے ہیں، اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کتاب میں کچھ نہ کچھ تو پھر گڑبڑ ہے نا. اگر گڑبڑ نہ ہوتی تو پھر تو شارحین 100% اس کا دفاع کرتے، جب نہیں دفاع کر سکتے تو پھر دوسری طرف نکل جاتے ہیں. تو پھر کہتے ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ کتاب شیخ کی نہ ہو، سید الدین کنوی کی ہو. تو پھر انہوں نے سید الدین کنوی کا تھوڑا سا تعارف لکھا ہے کہ سید الدین کنوی جو ہیں وہ 672 ہجری جن کی وفات ہے، اور وہ شیخ کے بڑے شاگرد ہیں، اور مطلب ان کی کافی سماعت ہیں، شیخ کے پاس آتے رہے ہیں. پھر انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جی اس پہ کتنی سماعت ہیں نسخے پہ. پھر یہ بات کی ہے کہ صدر الدین کنوی کے مکتبہ میں کیا کیا مخطوطات ہیں. تو وہ سارے مطلب تفصیل سے انہوں نے چیزیں لکھی ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اگر اس کے دفاع میں آپ کو چاہیے چیزیں تو آپ ہمارا جو اعتراضات کا رد ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اچھا پھر انہوں نے وہی بات کی ہے جو ہم نے بھی اپنی پہلی ویڈیو میں کی تھی کہ شیخ نے اس کتاب کی شرح نہیں کی. اگر کی ہوتی تو کہیں نہ کہیں ریٹن فارم میں کسی نہ کسی ان کے کاتب ناسے شاگرد مطلب وہ آ جانی تھی. کہتے ہیں جی دیکھیں شیخ اکبر نے اپنے شاگرد اسماعیل ابن سعودکین کو 2 کتابوں کی یا 3 کتابوں کی شرح بتائی، جس میں ایک النجات من حجب الاشتباہ جو بیسیکلی کتاب الاسراء اور المشاہد کی شرح ہے، اسی طرح جو آپ نے شیخ کے ملفوظات لکھے وہ بھی، اور تیسری جو کہ تجلیات الہیہ جو شیخ کی کتاب ہے اس کی شرح جو کی. تو کہتے ہیں جب آپ وہ شرح پڑھتے ہیں تو آپ کو بالکل پتہ چلتا ہے کہ جی شیخ کے کلام سے ایگزیکٹ میچ میں ساری چیزیں چل رہی ہیں، کوئی ڈفرینس ہی نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن
جب آپ فصوص پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جی نہیں، یہ تو کچھ مسائل بیچ میں آ گئے ہیں، شیخ فتوحات میں کچھ اور لکھ رہے ہیں، فصوص میں کچھ اور لکھ رہے ہیں. تو اس سے بھی انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ نہیں، یہ فصوص جو ہے یہ شیخ کی کتاب نہیں ہے، ہو سکتا ہے اسد الدین کونوی کی کتاب ہو. تو یہ ہے ان کا مختصر سا مقدمہ. لیکن ان کی شرح کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کو ابن عربی کے کلام کے علاوہ کوئی چیز نہیں ملے گی، اور آپ کم سے کم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو شیخ کی اس بارے میں آ رہا ہے وہ مطلب بہتر ہے. لیکن جو دوسرے مسائل ہیں وہ یہ کہ بار بار یہ کئی دفعہ شرح میں متضاد چیزیں لے کے آتے ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ کتاب شیخ کی نہیں ہے، حالانکہ دوسری چیزیں ہیں جو آپ اس میں لا سکتے ہیں اور دکھا سکتے ہیں. تو ایز اے جنرل ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی کتاب جو ہے وہ کافی حد تک ٹھیک بھی ہے، اور کافی حد تک یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو بات ان کو سمجھ نہیں آئی ہے، جس بات کو یہ انہوں نے سمجھا کہ ایسا ہو نہیں سکتا، تو اس حوالے سے پھر یہ وہ جو ہے شیخ کی مخالف آراء بھی لے کر آئے ہیں. اور بیسیکلی مخالف نہیں ہوتی، مطلب دو مختلف مقامات پر بات کی گئی ہوتی ہے، ایک بات کسی اور جانب جا رہی ہوتی ہے دوسری، تو ان کو جوڑا نہیں جا سکتا. تو اپنی فصوص کی شرح میں ہم بھی انشاءاللہ ان کو لے کے چلیں گے، کیونکہ چونکہ یہ فصوص سے فتوحات یا شیخ کا کلام ملاتے ہیں تو ہمارے لیے آسانی ہے کہ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس جگہ پر فتوحات میں شیخ نے کیا کہا، اور دیگر شارحین جو ہیں وہ کس حد تک جو ہے اس سے اتفاق کرتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں. تو یہ تھی جناب محمود غراب کی شرح فصوص الحکم، اور یہ تھا ان کا مقدمہ. امید کرتے ہیں آج کی اس شرح سے آپ کو کافی نئی چیزیں سمجھنے کا، سننے کا موقع ملا ہوگا. اپنی نئی کسی ویڈیو میں دوبارہ کسی نئے اشارے کے ساتھ حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.